محبت اور اطاعت لازم اور ملزوم ہیں، وہاں محب کی بات کو ماننا پڑے گا، جو محبوب کہے گا اس کی بات کی اطاعت کرنی پڑے گی، چاہے دل مانے نہ مانے، چاہے ضمیر مانے نہ مانے، عقل میں بات آئے نہ آئے، لیکن محب کی بات ہے تو میں اس کی اطاعت کروں گا، میں اس کی بات کو مانوں گا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر اللہ کے نبی کی بات تیری عقل پہ آتی ہے یا نہیں آتی، تیرا ضمیر مانتا ہے یا نہیں مانتا، تجھے اس نبی کی بات کو ماننا پڑے گا اگر تو محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زندگی نبی کے طریقوں کے خلاف گزر رہی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ایک سنت زندگی کے اندر نہیں ہے، گھر کے اندر کیبل چل رہا ہے اور سود اور حرام کے پیسے گھر کے اندر آ رہے ہیں، بے پردگی والا لباس پہنا ہوا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، پیجامہ ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، لباس سنت کے خلاف ہے، اور زبان پہ دعوے ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا کے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے سارے یاروں کی زندگی کو کھول کے بیان کیا ہے۔ حکایات صحابہ اٹھا کے دیکھیے، شیخ الحدیث صاحب نے ایک ایک واقعہ صحابہ کا بیان کیا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے پہ نبی علیہ السلام کے یاروں کے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، جو دعویٰ کرنے والے تھے اور جیسے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اللہ کے نبی کے نام کے اوپر، ان کے واقعات آپ دیکھیں۔ آپ بخاری اور مسلم اٹھائیے، آپ کو نبی علیہ السلام کی صحابہ کی روایتیں نظر آئیں گی، آپ کو نظر آئے گا کس طریقے پہ اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ بن مسعود ثقفی، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس نمائندے بن کے آئے مشرکین کی طرف سے کہ جا کے اللہ کے نبی سے بات کی جائے، صلح کی بات کی جائے، آپس سے معاملات ٹھیک کیے جائیں۔ اب جیسے یہ آئے تو نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہیں، کہا خدا کی قسم میری آنکھیں کافی ٹائم، کافی وقت اللہ کے نبی کے اوپر جمی رہی، میں نے دیکھا پانی کا ایک قطرہ صحابہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، وہ نیچے سے پانی کو اٹھاتے، اللہ کے نبی کے منہ سے اور ہاتھوں کے ساتھ جو لگ کے پانی آنے والا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں صحابہ نے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے بازو پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مر رہا ہے۔ کہا خدا کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں روم اور فارس کے درباروں میں گیا، میں بڑے بڑے عہدیداروں کو دیکھ کے آیا، میں بڑے بڑے مالداروں کے دروازوں پہ گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم اصحاب محمد کی طرح محمد سے پیار کرنے والے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اتنی محبت اور اتنی عقیدت، اتنی محبت۔ کہا میں نے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں۔ آج میں اور آپ بھی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، میں نے اور آپ نے اس نبی کی کتنی اطاعت کی، میں نے اور آپ نے اس نبی کے حکموں کے مطابق کتنی زندگی گزاری ہے۔ میری اور آپ کی محبت یہاں تک ہے کہ فرض ہے تو پورا کرتے ہیں، سنت کی بات آ جاتی ہے، کہا مول صاحب واجب فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت یہ خیر ہے کوئی بات نہیں، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، دعویٰ ہے عاشق رسول ہونے کا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ آج کے بیان کے اندر اس بات کو بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والوں کی صفات کیسی ہوتی ہیں، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی، آج کے بیان کے اندر وہ بیان کیا جائے گا کہ صحابہ کس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، کیسے اللہ کے نبی کے اوپر۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک والدی کی تفسیر کا مطلب کہ جو اپنے سے بڑے ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، والدین ہیں جو بڑے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب نبی کو رکھنا ہے، اور ولدی یعنی اولاد کے اندر یعنی جو چھوٹے ہیں، جو آپ کی عمر سے چھوٹے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی ذات ہونی چاہیے، والناس اجمعین یعنی جو آپ کے ہم عمر ہیں، باقی ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں، ان سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔
اور صحابہ نے یوں کر کے دکھایا۔ معرفت الصحابہ، اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کی آگ لگی ہوئی ہے، ایمان کی تڑپ ہے۔ جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے پھر انسان کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا، پھر دن اور رات لوگوں کے پیچھے یہ گھومتا ہے کہ کس طریقے پہ لوگ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، کس طریقے پہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں گا، جا کے مشرکین کو للکار کے کہوں گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، آؤ جو کرنا ہے تو کر کے دیکھو، میرے دل کے اندر ایمان کی آگ لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا ابو بکر، ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ ہم کھلم کھلا جا کے لوگوں کو دعوت دیں، جا کے اپنے ایمان کا اظہار کریں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ، سب کچھ اللہ کے نبی آپ کے قدموں پہ قربان ہے اور اس ایمان کے نام پہ سب کچھ قربان ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں جا کے لوگوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے اظہار کروں گا۔ ظاہر ہے جب ایمان اندر آ جاتا ہے کہاں بیٹھنے دیتا ہے، پھر وہ ایمان انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا جب یہ نعرہ لگایا، جب کہا مشرکین، جتنے مشرکین تھے سب کو للکار کے کہا جو کرنا ہے کر کے دکھا دو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں اس نبی پہ ایمان لے کر آ گیا۔ مشرکین مکہ آئے اور نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، خوب اللہ کے نبی کے اس یار کو مارا، ایسا مارا کہ عتبہ بن ربی آیا اور اس سے جوتا مارا۔ نبی علیہ السلام کے یار ابو بکر صدیق کے چہرے پہ لگا، خون آنا شروع ہو گیا اور اتنے مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے والے آئے، ان کو جب پتہ چلا انہوں نے اٹھایا، زبردستی ان سے جان چھڑائی کہ آپ جانتے بھی ہو کس کو مار رہے ہو، ہم تجارت کے سارے راستے بند کر دیں گے، ہم اپنے اس بھتیجے کا بدلہ لیں گے آپ سے۔ اٹھا کے لے کے گھر گئے۔ وہ ذہن میں خیال تھا کیونکہ ابھی تو اسلام میں وہ سارے قبیلے والے داخل ہوئے تو نہیں تھے، کہا کہ جیسے یہ ہوش کے اندر آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے وار کرنے والا کون تھا، کس سے آپ کو اوپر وار کیا اور آپ کا یہ برا حال کیا ہے۔ خیر جب ہوش کے اندر آئے، ماں بھی ہے پاس، اور ابو بکر صدیق کی زبان سے پہلا جملہ نکلنے والا کہا کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے، بتائیے محمد الرسول اللہ کا حال کیسا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا نا، اللہ کے نبی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ان کو تو کسی نے نہیں مارا۔ جو قبیلے والے آئے تو انہوں نے کہا یار اس کا کیا حال ہے، ہم اس کی خاطر آئے ہیں اور اس نے جس کی خاطر مار کھائی ہے ابھی بھی اس کی گن گا رہا ہے۔ سارے قبیلے والے واپس چلے گئے۔ ماں پاس آئی، بیٹا ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ابھی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ماں ہی بیٹے کے پاس، بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، پانی لے کر آئی، کھانا لے کر آئی۔ کہا خدا کی قسم اماں جان اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، جب تک اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوں اس وقت تک میں نے کچھ نہیں کھانا، اس حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، تو بیمار ہے، زخمی حالت کے اندر میں کیسے لے کے جاؤں؟ کہا اماں جان ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جا کے ان کو بلائیے، میں ایک طرف ان کے سہارے پہ اور ایک طرف آپ کے کندھوں پہ سہارا دے کے اس وقت تک جب تک نبی علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں، اللہ کے نبی کا حال معلوم نہ کر لوں، اس وقت تک میں نے کچھ کھانا نہیں ہے۔ ماں گئی، ماں نے جا کے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اٹھتے ہیں، ایک طرف ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایک طرف ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان دو عورتوں کے سہارے پہ رات کے اندھیرے میں کہ مشرکین دیکھ نہ لیں، اندھیرے میں جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے، اس وقت تو کھلم کھلا تو تبلیغ کر نہیں سکتے تھے، ہر ایک کو دعوت نہیں دے سکتے تھے، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دار ارقم میں، وہاں نبی علیہ السلام ہوتے تھے، وہاں اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے، وہاں اس گھر کے اندر اس جگہ دار ارقم میں دعوت کا ماحول قائم کیا ہوتا تھا۔
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی، دروازہ کھلا، اللہ کے نبی کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے اس یار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی رونا شروع ہو گیا، ابوبکر دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر اتنی بڑی تو نے قربانی دے دی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، آپ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو تو زخم نہیں پہنچا، آپ کو کوئی مشقت تکلیف تو نہیں پہنچی، اگر آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوا یا رسول اللہ میری جان ایک نہیں ہزاروں جانیں ابوبکر کی ہو، وہ ساری آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک درخواست ہے، ایک دعا کیجئے میری ماں کے لیے کہ اللہ ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے، یہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابوبکر کی ماں کو اسلام میں داخل کر، اے اللہ ابوبکر کی ماں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی وقت موجود تھے کہ ماں کے دل کی کیفیت بدلی، ماں نے کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات کر رہا تھا کہ وہ عاشق رسول تھے، جو کرتے تھے، جو کہتے تھے اس کو پورا بھی کرتے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کی طرح صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ اس دعوے کے ساتھ اس کو مکمل پورا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کے وہ عاشق ایسے صحابہ تھے۔ کیا کہا ابوبکر صدیق زخمی حالت کے اندر ہے، کہا جب تک اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر دوں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر واقعہ نکل کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، غزوہ بدر کا موقع ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ابا جان غزوہ بدر کے موقع میں آپ میری تلوار کی زد میں آگے تھے، لیکن ابا جان صرف آپ کو باپ سمجھ کے میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا تھا، آپ میرے باپ نہ ہوتے، آپ میرے مقابلے میں آ چکے تھے، میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، مارتے مارتے بچ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جملہ تھا، کہا بیٹا سن، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہا اس وقت بدر کے میدان میں اگر تو میرے مقابلے میں میری تلوار کی زد میں آ جاتا، کہا اس محمد کی جان، اس اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کہا میں تیری جان کو نہ چھوڑتا کیونکہ تو محمد کا دشمن بن کے میرے مقابلے میں آیا ہوا تھا۔ اس وقت میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں اس وقت یہ دیکھتا کہ تو دین اور اسلام کا دشمن ہے، تم محمد کے مقابلے میں نکلا ہوا ہے، تو دین والوں کے، اسلام والوں کے مقابلے میں نکلا ہوا ہے۔ کہا خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا میں تیری سر کو جدا کر دیتا۔ یہ صحابہ تھے۔ کبھی کہا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اولاد ہے، بیٹا ہے، لیکن جذبہ کیا ہے کہ تو محمد کے مقابلے میں آیا ہے، جذبہ کیا ہے تو اسلام کے مقابلے کے اندر آیا ہے۔ پھر میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، میں اس وقت یہ دیکھتا تو محمد کا دشمن بن کے آیا۔ کہا میں تیری جدا کر دیتا، تیرا قلم سر سے جدا کر دیتا، سر تیرا جسم سے میں جدا کر کے چھوڑ دیتا۔ صحابہ تو ایسے تھے، نبی علیہ السلام سے یوں ان کی محبت تھی۔ میری اور آپ کی طرح صرف دعوے نہیں تھے، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے صرف دعوے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے سے انسان عاشق نہیں بنتا، صرف گھروں کے اوپر لکھوانے سے، نعرے مارنے سے انسان عاشق رسول نہیں بنتا۔ عاشق رسول بننے کے لیے اطاعت لازم ہے، وہاں محبت، اور جیسے میں نے کہا محبت اور اطاعت لازم ملزوم ہے، اس نبی کی زندگی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ صرف انسان کہ میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤں اور میں عاشق رسول بن جاؤں گا، میں جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤں گا، میں 12 ربیع الاول پہ کیک کاٹ کے عاشق رسول بن جاؤں گا، خدا کی قسم اس وقت تک عاشق رسول نہیں بن سکتے جب تک اس نبی کی اطاعت نہ کرو۔ زندگی میں نبی کا کوئی ایک طریقہ نہیں، سر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ زندگی میں نہیں، لباس نبی کی سنت کے خلاف ہے، بال نبی کی سنت کے خلاف ہیں، چہرہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کوئی پتہ نہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق کھانا حرام کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، گھر میں ٹی وی ہے، کیبل لگا ہوا ہے، صبح سے رات تک موبائل پہ انٹرنیٹ پہ زندگی گزارنے والا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں محمدی ہوں، دعویٰ یہ کرتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، صرف دعووں سے کام نہیں کرے گا۔ اگر دعویٰ ہے، محبت ہے تو اطاعت لازم ہے، محبت اور اطاعت لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں محبت کے دعوے ہوں گے اطاعت کرنی پڑے گی،
ایسی اطاعت کرنی پڑے گی کہ اس نبی کے جان پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، ایک منافق اور ایک یہودی آپس میں زمین کا کچھ جھگڑا ہو گیا، کہا کہ فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو آپ کے نبی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جو آپ کے، کیونکہ منافق جو ظاہراً تو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن اندر نفق ہوتا ہے، یہودی نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ غیر تھا، وہ جانتا تھا وہ نبی جھوٹ نہیں کہتا۔ آج میں اور آپ اس نبی کے امتی ہو کے، آج میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے اس نبی کی سنتوں کی اتباع نہیں کر رہے، اس نبی کی باتوں کو نہیں مان رہے، ان کی باتوں کی حقیقت نہیں جان رہے۔ وہ یہودی ہو کے کہہ رہا ہے اس منافق کو کہ آپ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ اور منافق کیا کہتے؟ نہیں، جو آپ کا بڑا ہے کعب بن اشرف، یہودیوں کے بڑے تھے، کہا ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ وہ لالچی ہے، تھوڑے بہت پیسے رشوت دے کے معاملہ حل کروا دوں گا۔ کہا یار تو کیسا مسلمان ہے؟ ظاہر تو مسلمان کر رہا تھا نا، تو کیسا مسلمان ہے؟ میں کہتا ہوں تیرے نبی کے پاس جا کے فیصلہ کرواتا ہوں، تو مجھے کہتے نہیں کعب بن اشرف کے پاس جاتے۔ خیر وہ تھوڑا شرمندہ، اس نے کہا ٹھیک ہے جاتے۔ اب کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس جب دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، گواہ پیش کیے، اللہ کے نبی نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ زمین یہودی کی ہے۔ اب اندر سے باہر آیا، لیکن جو منافق تھا اس کو اس فیصلے پہ راضی نہ ہوا، اس فیصلے پہ مطمئن نہ ہوا، اس نے کہا نہیں فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ دل میں اس نے سوچا کہ منافقوں کے بارے میں حضرت عمر کا سخت رویہ ہے، وہ منافقوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو بغض کے اندر، حسد کے اندر مقابلے میں آ کے حضرت عمر میرے بارے میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب یہودی اور یہ منافق حضرت عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کے ساری بات منافق نے کہی کہ ایسے میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ فیصلہ آپ کے نبی کر بھی چکے، لیکن اس کو اس فیصلے پہ اطمینان نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہے۔ کہا واقعی اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے؟ تو اس منافق نے کہا فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے، اوپر سے ہم تو ہوتے ہیں نا تھوڑا ہمارا کوئی تعریف کر دے، مسکے لگا لے، ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی مجھ سے تو آگے کوئی یہی نہیں، اور میرے پاس تو آیا ہے، میری لاج میں تیرے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں نبی نے فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ تو کیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو۔ اندر گیا، حضرت عمر اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن کو جدا کرے۔ اس یہودی نے کہا میں اس لیے تو لے کے نہیں آیا، فیصلہ کرنا تھا، آپ نے تو اس کا سر ہی تن سے جدا کر دیا۔ کہا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے تو عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے، جو فیصلہ نبی ایک بار کر لیں پھر وہ دوبارہ اٹھ کے عمر کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو عمر یہی ایسے ہی فیصلہ کرتے۔ سارے منافقین جمع ہو گئے، کہا حضرت عمر سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہمارا اس ساتھی اس کے پاس گیا تھا فیصلہ کروانے کے لیے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ تلوار لے کے سر جدا کر دیا، یہ کیا مذاق ہے، ہم بدلہ لیں گے؟ اللہ کے نبی ابھی خاموش تھے کہ اللہ نے سورہ نساء کے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، کہا کہ جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ کافر ہے، جہاں چاہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان صحابہ کو اللہ کے نبی سے ایسی محبت اور ایسی عقیدت تھی، ان کو ایسا تعلق تھا کہ نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو سر کو جدا کر کے چھوڑ دیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں جو نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹکرانے والے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیے نا، صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی منگوایا، پانی آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے کرتے درمیان میں مسکرانے لگے۔ پھر وضو کروانے والے نے پوچھا حضرت یہاں تو کچھ ہنسنے کی بات نہیں ہوئی، کوئی لطیفہ نہیں سنایا گیا، آپ وضو کرتے کرتے اچانک بیچ میں مسکراہٹ شروع ہوگی؟ کہا کہ میں یوں ہی نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس تھا، نبی علیہ السلام نے اسی جگہ بیٹھ کے وضو کیا اور یوں وضو کرتے کرتے اللہ کے نبی مسکرائے تھے، تو مجھے اللہ کے نبی کا وہ مسکرانا یاد آ گیا۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی اس ادا کو بھی ادا کر دو، پورا کر دو۔ اللہ کے نبی کی یہ ادا کہ وضو کے درمیان اللہ کے نبی مسکرائے تھے اور اسی جگہ بیٹھ کے مسکرائے تھے، تو میں نے تب اسی جگہ بیٹھ کے پانی منگوایا تھا، میں نے کہا اللہ کے نبی کی یہ ادا بھی پوری کر دو۔ یہ صحابہ تھے، ایسے اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ہزاروں کا قافلہ ہے، حج کا سفر ہو رہا ہے، راستے میں جاتے ایک جگہ سے حضرت عمر نے سر نیچے کر دیا، سارا قافلہ حیران ہو گیا۔ حضرت عمر سے کہا
خیریت ہے، اوپر کوئی درخت نہیں، کوئی ٹہنی نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور آپ نے اپنے سر کو نیچے کر کے کیوں گزارا ہے؟ سارے قافلہ جب سوال کیا تو عمر نے کہا کہ میں یوں ہی اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، اس جگہ اس وقت ایک درخت ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے یہ وہ درخت تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں یہاں کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، میرا باپ مجھے تانے دیا کرتا تھا، عمر تیرا کیا بنے گا؟ کہا میرے پاس 6 اونٹ ہوا کرتے تھے اور مجھے باپ مارا کرتا تھا، کہا 6 اونٹ تجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، عمر تیرا کیا بنے گا؟ کہا اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کی، نبی کے قدموں میں آ کے گرا اور اسلام قبول کر دیا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا ہوں۔ کہا یہاں درخت ہوا کرتا تھا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، یہاں درخت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے سر کو جھکا کے یہاں سے گزرے تھے، آج وہ درخت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہاں سے سر جھکایا تھا، میں اس وجہ سے اللہ کے نبی کی اس ادا کو، سنت کو پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آج تو واضح جو قرآن اور حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی کی سنتیں بیان ہوگی، کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں بیان ہوگی، میرے اور آپ کے پاس آ چکی ہے، ہم آج ان کو بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ اللہ کے نبی کی عادتاً جو سنت، یہ عادتاً سنت کو بھی، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی اپناتے تھے صحابہ، اور میں اور آپ کس طرح ہیں؟ کیونکہ ان کو محبت تھی، صرف محبت ہی نہیں تھی، محبت کے ساتھ وہ اطاعت بھی کرتے تھے۔ میں اور آپ صرف دعوے کرتے ہیں، وہ تو اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر نچھاور کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہجرت کا سفر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے کہ ہجرت کرنی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا ہے، گھر ہے، گھر کے اندر اللہ کے نبی اور حضرت علی موجود ہیں، باہر 100 تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے مشرکین کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن کھڑے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی باہر آئیں گے نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ لمبا واقعہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کس انداز سے آئے، دار الندوہ میں کیا کیا مشورے ہوئے۔ خیر خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے محبت اور پیار اور اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کا جذبہ کیسا۔ اللہ کے نبی کے پاس مشرکین کی امانتیں رکھی ہوتی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی جھوٹا نہیں ہے، وہ جانتے تھے یہ نبی دھوکہ نہیں کرتا، وہ جانتے تھے یہ نبی غدار نہیں ہے، تبھی مشرکین بھی اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ کہا علی مجھے تو حکم ہو چکا ہے ہجرت کا، یہ امانتیں ہیں، لے کے چلا گیا، مشرکین کا مال ہے، باتیں بھی کرے گے، جا بھی سکتے تھے، مشرکین کا مال تو حلال ہے، کافروں کا مال غنیمت ہے، حلال ہے، لیکن کہا علی یہ مال ہے، فلاں فلاں کی امانت ہے، مجھے حکم ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ میں تو یہاں سے جاؤں گا، باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، حکم تھا کہ مٹی کو اٹھانا ہے، اٹھا کے آپ نے پھینکنا ہے، آگے ان کو اندھا کرنا، ان کو نابینا کرنا، ان کی آنکھوں میں مٹی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہا میں تو جاؤں گا، علی آپ کو میرے بستر پہ سونا پڑے گا۔ وہ صرف بستر پہ سونا نہیں تھا، وہ بستر پہ سونا نہیں تھا، حضرت علی جانتے تھے، اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، اور حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ جب اللہ کے نبی کو باہر نہیں پائیں گے، ظاہر دیوار پھلانگ کے اندر آئیں گے، جب بستر پہ مجھے دیکھیں گے تو مجھے چہرے پہ کپڑا ہوگا، انہیں کیا معلوم علی سویا ہے یا نبی سویا ہے، انہوں نے تلوار لے کے قتل کرنا ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میری جان کو خطرہ ہے، آپ مجھے کہاں سلا رہے ہیں، سونے کی بات تو تھوڑے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، انتظار کر لوں گا، آئیں گے وہ مجھے دیکھ پائیں گے کہ یہ علی ہے، اس کو نہ ماریں، مجھے آپ یہاں سونے کا حکم نہ دیں۔ نہیں، نبی کا حکم ہے، کہا علی تو نے بستر پہ سونا ہے، تو نے بستر پہ سونا ہے، کہ مشرکین سمجھے کہ یہ نبی سویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گئے، آپ اندازہ لگائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، کہا تو بعد میں آ جانا، خیر اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے، حضرت علی اسی طریقے پہ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، یوں مشرکین آتے ہیں، حالات دیکھ کے جب دیکھا تو آگے حضرت علی سوئے ہوئے تھے، کہا مجھے نہیں پتہ کس طرف چلے گئے، وہ تو رب کا حکم تھا جہاں۔ خیر امانتیں حوالے کرنے کے حضرت علی مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرتے ہیں، جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے کتنا سفر ہے، پیدل سفر کیا، جب وہاں پہنچے ایڑیاں زخمی ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ علی کی طبیعت خراب ہے، کہا بلاؤ، حضرت علی کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب حضرت علی کی ایڑیوں پہ، پاؤں پہ لگایا، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی میرے پاؤں میں ہی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے اور لعاب مبارک اللہ کے نبی کا لگنا، کہا اس کے بعد کبھی میرے پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ وہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے اوپر جان بھی قربان کرتے تھے، سب کچھ قربان کرتے، کسی چیز کی ان کو فکر نہیں تھی۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میری اور آپ کی چاہت کیا ہے؟ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہم کیا کرتے؟ اس الغابہ کے اندر زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا،
مشرکین مکہ نے جب ان کو قید کر دیا، ایک جنگ میں یہ قید ہو گئے مشرکین کے حوالے، جب ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا، سولی پہ لٹکانے کا حکم ہو گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی پاس کھڑا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کی جگہ اللہ کے نبی کو لایا جائے، آپ کو چھوڑ دیا جائے، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی تک کہاں پہنچ سکتے تھے، وہ تو صرف زبان سے کہنے والے نے کہہ دیا تھا۔ کہا زید بن دسنا اگر تجھے چھوڑ دیا جائے تو جا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار، اللہ کے نبی کو اگر تیری طرف لایا جائے۔ کہا بکواس بند کر، زبان بند کر، تو میری جگہ لٹکانے کی بات کرتا ہے۔ کہا میرا ایمان اور میری غیرت اتنی گوارہ نہیں کرتی، اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچے، ماں اللہ کے نبی کے پاؤں میں ایڑی میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے۔ کہا میری جان کے بدلے میں وہ کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارہ نہیں، کوئی یہ کہے کہ اس نبی کو اتنا کانٹا چبھ جائے اور تیری جان بچ جائے گی۔ کہا خدا کی قسم میرا ایمان اور میرا ضمیر یہ بھی گوارہ نہیں کرتا، میرا ایمان اور میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا، اور تو کہتا ہے کہ تیری جگہ نبی علیہ السلام کو لا کے کھڑا کیا جائے اور یوں تیری جگہ وہ لٹکائے جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر یوں۔ آج میں اور آپ اپنی چاہت نبی پہ قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پہ قربان نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، گھر میں کوئی دعوت ہے، کوئی افتتاحی تقریب ہے، کوئی بچے کا ختم ہو گیا یا کچھ بھی اس طریقے پہ انعام کا موقع ہے، وہاں سارے دوستوں کو راضی کیا جائے گا، سارے پڑوسیوں کو راضی کیا جائے گا، وہاں سارے رشتہ داروں کو بلا کے راضی کیا جائے گا، لیکن نبی کو ناراض کیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر تھوڑا بہت ساز ہو گیا، گانا ہو گیا، ڈھول ہوگی، کچھ بات نہیں، کوئی بات نہیں مول صاحب، ایک ہی میرا بیٹا ہے، میں تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کے دوست وغیرہ نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، ابھی اتنی تعلیمات، علم نہیں تھا پاس شریعت کا، لمبے لمبے ان کے بال تھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے تو نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی، اللہ کے نبی نے کہا خریم بہت اچھا ہے، کاش اس کی شلوار اوپر ہوتی اور اس کے بال چھوٹے ہوتے۔ اسی وقت حضرت یہ نہیں کہا میری تو خواہش تھی بال رکھنا، آج میں اور آپ اپنی مرضی کے بال رکھتے ہیں، اپنی مرضی کی کٹنگ کرواتے ہیں، اپنے مرضی کا لباس پہنتے ہیں، اپنی مرضی کی شلوار نیچے لٹکاتے ہیں۔ کوئی بتا دے کہ نبی کی سنت ہے، میرے نبی کو یہ ادا پسند نہیں تھی، میرے نبی کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا، آگے سے کہتے مول صاحب فرض اور واجب تو نہیں ہے، سنت ہی تو کوئی بات نہیں۔ اسی وقت کینچی لی اور خود ہی اپنے بالوں کو بھی کاٹ دیا اور اپنی شلوار کو بھی اس وقت فوراً کاٹ دیا کہ میرے محبوب کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، میرے محبوب کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ ہم بھی اس نبی کے طریقوں پہ آ جائیں، ہماری ادائیں بھی، ہمارے طریقے بھی، ہمارا کھانا پینا پہننا سب کچھ اس نبی کے طریقوں کے اوپر آ جائیں۔ یہ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہ ربیع الاول جاتے جاتے پیغام دے کے جا رہا ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا، صرف لکھنے سے کام نہیں ہوگا، اس وقت تک کام نہیں بنے گا جب تک اس نبی کے طریقوں پہ طریقے نہیں، اس نبی کی ادا، اس نبی کے زبان اطہر سے نکلنے والا جملہ۔ یوں ہی اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا۔ جیسے آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود اسی جگہ چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بن مسعود چوکھٹ پہ خیریت بیٹھ کے؟ یا رسول اللہ آپ نے آواز دی، اس کے بعد میرے ایمان اور میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کی آواز کے بعد کہ بیٹھنے کے بعد ایک قدم بھی اگر اندر رکھتے، ایک قدم۔ اللہ کے نبی کا مطلب تو یہ تھا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے کی یوں اطاعت کرتے تھے۔ کہا میں اسی جگہ بیٹھ کے آپ کے کہنے کے بعد کہ میرے ایک قدم بھی نہ اٹھے، ایک قدم۔ آج میں اور آپ دعوے کرتے ہیں، طریقے ہماری ساری سنت کے خلاف ہیں، زبان سے دعویٰ محمدی ہونے کا کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لباس سنت کے خلاف ہے، کپڑے ہمارے سنت کے خلاف، سر کے بال سنت کے خلاف، کھانا کھانے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے، گھر کے اندر ٹی وی لگی ہے، کیبل ہے، صبح سے رات تک انٹرنیٹ پہ زندگی گزر رہی ہے، موبائل پہ زندگی گزر رہی ہے، اور کچھ کھانے پینے کا پتہ نہیں، حلال ہے، حرام ہے، مشکوک ہے، اور زبان سے دعویٰ محمدی ہونے کا، زبان سے دعویٰ عاشق رسول ہونے کا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اس وقت تک عاشق رسول نہیں بن سکتے جس وقت تک نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو ہم ربیع الاول کا یہ پیغام لے کے یہاں سے اٹھیں کہ اس اطاعت کے اوپر نبی علیہ السلام
کی اطاعت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے۔